بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ سرکار نے اس کو بھی اسلام میں فرمایا مسلمان اگر ہے تو وہ کھانا کھلانا پسند کرتا ہے، اور آپ نہیں جانتے کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا۔ انبیاء کبھی خود کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کسی کو کھلا نہ لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تنہا دستر، بلکہ سارے نبیوں کا یہی معاملہ تھا، کوئی کھانے والا نہ ملے تو خود کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور میرے سرکار کی شان تو یہ کہ بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آسمان زمین خاں آسمان خاں، زمانہ مہمان، صاحب خانہ ہے لقب کس کا، تیرا تیرا۔ سرکار کا دسترخوان تو اتنا وسیع کہ پوری زمین حضور کا دسترخوان، پورا آسمان حضور کا دسترخوان، اور اس دسترخوان کے میزبان کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ وہ کیا چیز ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ظاہری جسمانی کے ساتھ، جسم کے ساتھ تھے، تب حضور سے مانگنا جائز، اب نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا مقام سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، تو ان کا طریقہ صحیح ہوگا نا، غلط تو نہیں ہوگا؟ آئیے ان کا طریقہ بتاؤں۔ اگر وصال کے بعد مانگنا ناجائز ہے اور شرک ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی میں رویا کرتے تھے، نڈھال ہو چکے تھے۔ بس محسوس ہونے لگا کہ اب میری زندگی بہت مختصر ہے، تو وصیت کرتے ہیں میں جب اس دنیا سے کچھ کر جاؤں تو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا، اور سلام پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں، اور عرض کرنا سرکار ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، دروازہ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ وصال ہوا، جنازہ لے کر کے پہنچے، صدیق اکبر کا سلام پیش کیا، ان کی آرزو پیش کی گئی تو قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ دروازہ کھلتا ہے، اور آج صدیق اکبر حضور کے پہلو میں آرام کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں۔ حضور زمین پر تھے تب بھی دیتے تھے، زمین کے اندر ہے تب بھی نواز رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر۔ ارے تم زمین کے اندر کی بات کر رہے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میدان محشر میں کون پوچھے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے لیے سجدے میں جائے گا؟ کون ہوگا جو جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا؟ کون ہوگا جو میزان پر ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے لوگوں نے کہ سرکار کے بارے میں یہ ساری چیزیں۔ تم سوچو جس زبان سے حضور کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ دینے والے نہیں، کیا جواب دو؟ کیا بخاری شریف کی یہ حدیث تمہاری نظر میں نہیں ہے کہ سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے، نعمت خدا کی ہے، ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا کچھ نہیں ملتا حضور کے در سے؟ پروردگار ڈائریکٹ بھی ہم کو دے دیتا، لیکن قرآن دیا حضور کے واسطے سے، ایمان دیا حضور کے واسطے سے، نماز دی حضور کے واسطے سے، روزے دیا حضور کے واسطے سے، سب کچھ تو ان کے واسطے سے ملا، اور تم کہتے حضور سے مانگنا شرک و بدعت، العیاذ باللہ۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا بھوکوں کو کھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، چاہے بھوکے ہوں چاہے، ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھوکے انہیں کھانا کھلائیں،
اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، غریب ہو تم نہیں کھلا سکتے، تو جو کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے کہو کہ تم اس غریب کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو ابھارو کھانا کھلانے کے لیے۔ اگر کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارے تو قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں پروردگار فرمائے گا پکڑو اسے، جہنم کی سلاخ، جہنم کی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دو، 70 گز زمین، 70 گز لمبی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دی جائیں گی، پکڑ لو اسے۔ کیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کیا جرم تھا؟ تو قرآن کہتا ہے لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، عظمت والے رب پر وہ ایمان نہیں لائے تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے، ابھارتے نہیں تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ ایک نقطہ زندگی پر ذہن کے اندر رکھیں، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچنا کہ اگر میں نہ کھلاتا تو یہ بھوکے مر جاتا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ نے آپ کو ثواب دینا تھا، اس لیے آپ کو توفیق عطا فرما دی کہ تو کھلا دے، ورنہ جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے وہ ایک بندے کو نہیں کھلائے گا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کی خوب حفاظت کرو، بولنا ہو اچھی بات بولو، پاکیزہ جملے اپنی زبان سے نکالو۔ ہماری پہچان گالی گلوچ بن گئی ہے، ہماری پہچان گندی باتیں بن گئی ہیں، ہماری پہچان غیبت بن گئی ہے، ہماری پہچان چغلی بن گئی ہے، ہماری پہچان جھوٹ بن گئی ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑو، مسلمان ہیں تو اسلام پوری طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زبان سے اچھے کلمات کہیں اور کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحیح معنوں میں اسلام کی عظمتوں کو ہمارے سینے میں اتار دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر، آقا کریم، رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم